العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 37 سے درس ہو رہا ہے۔ کل والے درس میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے کہ آیت نمبر 36 میں پروردگار نے ہمیں جو حکم دیا حسن سلوک کرنے کا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریبی پڑوسیوں کے ساتھ، دور کے پڑوسیوں کے ساتھ، اسی طرح اپنے پہلو میں بیٹھنے والا جو تمہارا ساتھی ہے اس کے ساتھ، اور مسافروں کے ساتھ، اور تمہارے ماتحت جو تمہارے نوکر چاکر ملازم ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ حسن سلوک سے انسان کو روکنے والی جو چیز ہے وہ ہے تکبر، فخر و غرور۔ جو آدمی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، وہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتا ہے، اور جو متکبر ہوگا اس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہے اس شخص کو، من کان مختالا، جو متکبر ہو، فخورا، اور فخر جتلانے والا ہو، فخر کرنے والا ہو۔ مختال کہا جاتا ہے اکڑ کر چلنے کو، جس کی چال ڈال، جس کی نقل و حرکت سے معلوم ہو کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اور فخور کہا جاتا ہے زبانی طور پر فخر کرنا، ہم تو ایسے ہیں ویسے ہیں، میں تو فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس طریقے سے لوگ اپنے فخر اور غرور کو، فخر کرتے ہیں، لوگوں پر اپنی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ کل ہم یہ پڑھ کر آئے کہ متکبر انسان کو دنیا میں یہ سزا دی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں تو سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہوں، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ حتی لہو اہون علیہم من کلب وخنزیر، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے، کس سے؟ کتے اور خنزیر سے بھی ذلیل ہو جاتا ہے، اس سے بھی کمتر لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اپنے آپ میں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بہت بڑا ہوں۔ تو دنیا کی یہ سزا ہے، آخرت میں بھی متکبر کو کیا سزا دی جائے گی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ، کہ متکبر لوگوں کو، جو تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں، ان کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا چیونٹیوں کی طرح، فی صور الرجال، انسانوں کی شکل میں، شکل ہوگی انسان کی لیکن ہوں گے کیسے؟ چیونٹیوں کی طرح، یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے حقیر سمجھے جائیں گے۔ جیسے چیونٹی پیروں میں نیچے چلتی رہتی ہے، لوگ اوپر سے چلتے رہتے ہیں، اس کو روندا جاتا ہے، اس طریقے سے یہ متکبر انسان جو ہے اس کو ذلیل بنا کر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور یغشاہم الذل، ان کو ذلت ڈھانپ لے گی چاروں طرف سے، من کل مکان، چاروں طرف سے ذلت ان کو گھیر لے گی۔ وَيُسَاقَوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ، اور انہیں ہانکا کر لے جایا جائے گا جہنم کے جیل خانے کی طرف، یسمى بولس، جس کا نام بولس ہے، یعنی جہنم کا ایک جیل خانہ اللہ نے بنایا ہے، ایک قید خانہ بنایا ہے جس میں متکبرین کو بند کیا جائے گا، ان کو اس میں ڈالا جائے گا۔ اور جب یہ وہاں پہنچیں گے تو تعلو علیہم نار الانیار، تو ان کے اوپر آگوں کی آگ مسلط ہو جائے گی، آگوں کی آگ، یعنی ایک تو یہ کہ جہنم کی آگ وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، پھر آگوں کی بھی آگ، یعنی اس آگ سے بھی بڑھ کر جو آگ ہوگی، 70 گنا جو ہے اس سے بھی بڑھ کر وہ آگ ہوگی، وہ ان کے اوپر مسلط کی جائے گی۔ وَيُسْقَوْنَ مِنْ أُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ، اور ان کو پلایا جائے گا جہنمیوں کے جسم سے بہنے والے
جہنمیوں کے جسموں میں جو زخم ہوں گے ان زخموں سے بہنے والی پیپ ان کو پلائی جائے گی، طینۃ الخبال، جسے طینۃ الخبال کہا گیا ہے، یہ ان کو وہاں پلائی جائے گی۔ یعنی عام جہنمی جو ہوں گے تو آگ سے جلنے کی وجہ سے ان کے جسموں میں جو زخم ہوں گے ان زخموں سے بہنے والی جو پیپ ہوگی وہ پیپ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک ڈول اس کا دنیا میں ڈال دیا جائے تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، آسمان سے زمین تک کا سارا خلا یہ بدبودار ہو جائے گا، سارا خلا یہ بدبودار، اتنی بدبو اس کی ہوگی، وہ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ اللہم احفظنا، اللہ تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے متواضع بندوں میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے۔ تو تکبر کی بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز جو انسان کو حسن سلوک کرنے سے روکتی ہے وہ ہے بخل۔ آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے بخل کی مذمت کو بیان کیا۔ قرآن پاک کس طریقے سے ہمارے دل کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، ان کو دور کرتا ہے۔ الذین یبخلون وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، کہ وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَيَكْتُمُونَ اور وہ چھپاتے ہیں ما اس چیز کو آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو دی ہے، من فضلہ اپنے فضل میں سے، وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ایسے نافرمانوں کے لیے ہم نے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو دوسری چیز جو انسان کو حسن سلوک کرنے سے روکتی ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے روکتی ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے روکتی ہے، وہ ہے بخل۔ الذین یبخلون کہ وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ای داء ادوأ من البخل، کہ بخل سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ بخل بہت بڑی بیماری ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اللہ سے دوری کا باعث ہوتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار، کہ سخی انسان جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ نے جو اس کو عطا کیا ہے اپنی وسعت کے مطابق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اللہ کی رضا کی خاطر اس کی محبت میں خرچ کرنے والا، یہ سخی ہے۔ تو سخی کی فضیلت بیان کی گئی کہ السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ یہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، قریب من الناس یہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگ سخی سے محبت کرتے ہیں، لوگ سخی سے محبت کرتے ہیں، اور بعید من النار یہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار، کہ جو بخیل ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں وہ خرچ نہیں کرتا ہے، ایسا بخیل انسان بعید من اللہ یہ اللہ سے دور ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، بعید من الجنہ یہ جنت سے بھی دور ہے، اللہ جنت اس کو نصیب نہیں کرے گا، اور بعید من الناس یہ لوگوں سے بھی دور ہے، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے دل میں اس سے بغض ہوتا ہے، لوگ اس کے قریب نہیں آتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں، وقریب من النار اور یہ جہنم کے قریب ہے۔ اور آپ نے فرمایا السخی الجاہل، السخی الجاہل کہ جاہل سخی خیر من عابد بخیل، وہ بخل کرنے والے بخیل عابد سے بہتر ہے۔ ایک آدمی جاہل ہے، زیادہ کچھ جانتا نہیں ہے، بس فرائض ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عائد کردہ فرائض ہے ان فرائض کو ادا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے حرام سے بچتا ہے، تو ایسا جاہل انسان اور سخاوت کرتا ہے، سخاوت اس کا پیشہ، بہت سخی ہے، ایسا انسان بہتر ہے عابد بخیل، من عابد بخیل،
ایسے عابد سے, ایسے عبادت گزار سے جو بخل کرنے والا ہے, رات بھر عبادت کرتا رہتا ہے لیکن بخل کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے, یہ خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ خصلتان لا یجتمعان البخل والایمان, ایمان اور بخل یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. مومن سخی ہوتا ہے, مومن بخیل نہیں ہوتا ہے. مومن کو اللہ نے سخی بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے, اور آپ کی سخاوت تو ایسے ہوتی تھی جیسے تیز و تند ہوا چلتی ہے, اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی. اور وہ سخاوت رمضان المبارک میں اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب قائم کیا کہ جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ ملاقات کرے اور پھر اس کی سخاوت بڑھ جائے, اس میں بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں جبرائیل امین سے ملاقات ہوتی تھی, اور جبرائیل امین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے, جس کے نتیجے میں آپ کی سخاوت, ویسے بھی آپ سخی ہیں لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں, جب آدمی نیک لوگوں سے ملتا رہتا ہے, نیکوں کی مجلس اختیار کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سخاوت کی صفت دے دیتے ہیں, وہ سخی بن جاتا ہے, اس کی سخاوت میں تیزی آ جاتی ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک میں اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. اور حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی بھی لا نہیں آیا ہے, سوائے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کے کبھی آپ کی زبان پر لا نہیں آیا. جس نے جو مانگا آپ کے پاس ہوا فوراً اٹھا کر آپ نے دے دیا. ایک عورت نے, ایک صحابیہ نے بڑی محنت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر تیار کی, لنگی کی جگہ, تہمت کی جگہ باندھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر پیش کی. اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا. قبول فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ لیا, ازار کی جگہ, تہمت کی جگہ. ایک صحابی نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے, یہ مجھے دے دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے, فوراً جا کر دوسری لنگی باندھ لی, وہ اتار کر اس کے پاس بھیج دی. لوگوں نے یہ کہا, دوسرے ساتھیوں نے, کہ آپ نے سوال کر کے اچھا نہیں کیا, اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ضرورت مند تھے. اس نے کہا کہ نہیں, میں نے اس لیے یہ لی ہے تاکہ مجھے اس کے اندر کفن دیا جائے, اس لیے میں نے یہ لی ہے, اس لیے مانگ. تو جو مانگتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, انکار, لا تو وہاں تھا ہی نہیں, صرف لا الہ الا اللہ میں لا تھا, اس کے علاوہ لا نہیں تھا. لا کا مطلب نہیں, یعنی جو مانگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرتے تھے. پھر آپ کے صحابہ میں دیکھ لیجئے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے سخی ہیں, اللہ اکبر. جو کچھ گھر میں تھا غزوہ تبوک کے موقع پر لا کر سب پیش کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا, ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں, باقی سب کچھ لے آیا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا, آدھا لایا. پوچھا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا, عمر کیا لائے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کر آیا ہوں, آدھا لے کر آیا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں, بتاتے ہیں, آج میں سوچ رہا تھا آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا, لیکن کہا کہ آج بھی میں ان سے آگے نہیں نکل سکا, اس لیے کہ انہوں نے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیا تھا, سب کچھ قربان کر دیا تھا. اللہ اکبر. جس وقت ہجرت کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو گھر میں کچھ نہیں پیچھے چھوڑا تھا. تو ان کے والد حضرت ابو قحافہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا, تو انہوں نے اپنی پوتی حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ تمہارے ابا چلے گئے کیا, تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر بھی گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بہت کچھ چھوڑا ہے. کہا کیا چھوڑا ہے ذرا دکھاؤ. تو انہوں نے کیا کیا, حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو ٹھیکرے ہوتے ہیں نا, مٹی کا برتن ہوتا ہے, یہ ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کی ٹھیکرے جو ہے وہ اکٹھے کیے اور ایک کپڑے میں, موٹے سے کپڑے میں اس کو باندھا اور لا کر, کیونکہ یہ نابینا ہو چکے تھے حضرت ابو قحافہ, تو ان کے سامنے رکھا اور کہا اس پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ لی, یہ سب کچھ چھوڑ کر گئے. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مال و دولت چھوڑ کر گئے ہیں, لیکن چھوڑا کچھ نہیں تھا. بیٹی بھی تو کس کی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. تو ایسے سخی لوگ تھے. اللہ ہمیں بھی سخاوت کی صفت عطا فرمائے.
ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح ہوتی ہے 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، روکنے والا ہے، بخیل ہے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو ان کی یہی تصویر رہتی ہے، دن بھر وہ اسی طریقے سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو جو فرشتوں کی دعا لینا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سخی ہو، روزانہ ہمیں صبح اٹھنے کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، 5 روپے کیوں نہ ہو، 2 روپے کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنے چاہیے تاکہ اس فرشتے کی دعا کے ہم مستحق بن جائے۔ اپنی وسعت کے مطابق انسان کو دیتے رہنا چاہیے، دینے سے کبھی بھی کمی آتی نہیں ہے۔ جیسے کنویں سے اگر پانی نکالا جائے تو جتنا پانی نکالیں گے اتنا ہی نیچے سے تازہ تازہ پانی آتا رہتا ہے، اور اگر نہ نکالا جائے تو جو پانی کنویں میں تھا وہی چند دنوں کے بعد سڑ جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے۔ یہی حساب مال کا ہے، ہم نکالتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، پروردگار ہمیں دیتا رہے گا، اللہ ہمیں عطا کرے گا، دے گا۔ وہ بڑا غنی ہے، وہ وعدہ کرتا ہے کہ پہلے بتایا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، شیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا اور زیادتی کا۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھائے گا۔ اور یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو مال تم لوگوں کے مال میں ملاتے ہو، دیتے ہو، سود پر دیتے ہو کہ بڑھ کر ہمیں ملے گا، وہ اللہ کے یہاں بڑھتا نہیں، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا ہے۔ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ، اور جو تم زکات ادا کرتے ہو، اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہو، دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے، اللہ کی رضا کی خاطر دیتے ہو، تو فاولئک هم المضعفون، یہی لوگ بڑھانے والے ہیں، ان کا مال بڑھتا ہے۔ اور ابھی آپ نے نماز میں سورہ توبہ کی آیت سنی ہے کہ جو لوگ جوڑ کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو کیا سزا قیامت کے دن دی جائے گی۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو کنز کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ ان کا وہ مال یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، تپانے کے بعد پھر اس کے بعد ان کے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم، تو اب ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، اور اسی طریقے سے ان کے سامنے کے حصے کو داغا جائے گا اس مال کے ذریعے سے، اس کی سیخیں بنا کر اور ان کو گرم کر کے تپا کے، اور پھر اس کو داغ لگائے جائیں گے۔ یہاں سے داغ لگائیں گے پیچھے کی طرف، پیچھے سے آگے کی طرف، ادھر سے ادھر، ادھر سے اس طرف، اسی طریقے سے پیشانیوں کو، ان کو بھی داغ لگایا جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور کہا جائے گا ھذا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ جس کو تم کنز کر کے رکھتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے، اس وہی مال ہے تمہارا، بس فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب اس کے عذاب کا مزہ تم چکھتے رہو۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس، صرف خود ہی بخل نہیں کرتے، دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، بخل کرنے کے لیے دوسروں کو کہتے ہیں ارے اتنا کیوں دے رہے ہو مسجد میں، اتنا کیوں مدرسے میں دے رہے ہو، پھر تمہارے بچے کیا کریں گے، ان کے لیے بھی تو کچھ رہنے دو، اتنا مت دو، دے دو ٹھیک ہے تھوڑا بہت دو، اس طریقے سے، یعنی دے رہا کوئی، پیٹ میں درد اس کے ہو رہا ہے،
اور اس پر جو ہے وہ اس کو سمجھا رہا ہے، اس کے لیے ناصح بن کے آ جاتا ہے. نہیں، یہ جو ایک تو خود بخل کرتے ہیں، دوسرا دوسروں کو بخل کی ترغیب دیتے ہیں، ان کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں. من فضل، اس کے فضل کو ایسا بن کے رہتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ سب سے بڑا حقیر فقیر، سب سے بڑا محتاج یہی ہے، سب سے بڑا، تاکہ کوئی مانگنے والا نہ آ جائے. ایسا اپنا لباس بھی پھٹا پرانا اس طریقے سے پہن کے رکھتے ہیں. کل میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر ظاہر ہو. ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر اس کے بندوں پر ظاہر ہو. اس لیے اللہ نے اگر وسعت دی ہے، اس آدمی کو اس وسعت کے مطابق اپنا لباس، اپنی ساری چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، تاکہ کوئی سائل ہو، محتاج ہو، اس کو موقع ملے، وہ آئے، آ کر سوال کرے اور ہم دینے والے بن جائیں. وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے نافرمانوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے سخی بندوں میں شامل فرمائے. اللہ بخل سے ہماری حفاظت